جو عمل کیا ہے، درود پاک پڑھنے والا کبھی نہیں پچھتاتا، ذکر کرنے والا کبھی نہیں پچھتاتا، نماز پڑھنے والا کبھی نہیں پچھتاتا. یہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کی اگر نیت بھی کھوتی ہے پر وہ عمل میں لگا ہوا ہے، اللہ کریم جل شان ہو اس کو اس جذبے کی وجہ سے کہ بس لگا ہوا ہے، اللہ پچھلی کھوٹیوں کو بھی کھڑی کر دیتا ہے. لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں. اس کا ایک دور تھا جب اس میں ریاکاری تھی، اس کا ایک دور ہے جب یہ اخلاص کے کچھ قریب پہنچ چکا ہے. تو وہ ریاکاری والی، دکھانے والی عبادت میرا اللہ کہتا ہے تو مانگتا ہے تو میں وہ بھی انشاءاللہ کھڑی بنا دوں گا، پر تو لگا رہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ تصویر خانہ بھکاری بنانے کا ٹریننگ سینٹر ہے. میں تو فرض کیا کرتا ہوں یہ بھکاری بنانے کا ٹریننگ سینٹر ہے تصویر خانہ. تو بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ہے بھکاری بنانے کا، سائل بنانے کا، محتاج بنانے کا. تو بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ہے اور لوگوں کو ٹریننگ مل رہی ہے کہ ادائیں کون سی، مانگنے کی ادائیں کون سی ہوں، مانگنے کے لفظ کون سے ہوں، مانگنے کا لباس کون سا ہو، مانگنے کا چہرہ کون سا ہو، مانگنے کا وقت کون سا ہو، باقاعدہ بتایا جاتا ہے. کیونکہ انسان چال سے بھی سوالی ہوتا ہے، حال سے سوالی ہوتا ہے، کال سے سوالی ہوتا ہے، ڈھال سے سوالی ہوتا ہے. کہتے چال ڈھال ایسی بنا لی کہ بھکاری بن گیا. یہ چال، حال، ڈھال، کال سے مراد بول، ایسے فکرے، ان سے بھی سوالی ہوتا ہے. انسان تو ان چیزوں سوالی بن جاتا ہے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا، انہوں نے کبھی بھی شلوار قمیض ایک نہیں پہنی. سردیوں میں کیا کرتے تھے، شلوار ہوتی تھی، قمیض کے اوپر اور قمیض پہن لیتے تھے. حالانکہ انہیں بہترین سویٹر لوگ دیتے تھے، نہیں پہنتے تھے. بعض مسجدوں کا باہر کا فرق ساری عمر نہیں بنے گا، پلستر ہوگا ہی نہیں. ساری عمر پلستر ہی نہیں ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قمیض اور پہنتے تھے، شلوار اور پہنتے تھے. قمیض اور شلوار اور رنگ اور. اچھا سردیاں آئیں گی تو قمیض کے اوپر قمیض پہن لی، اور ایسی پہن لی کہ اندر سے ایک دوسرا باہر نکلے، نظر آئے کہ اگلا کہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ چال سے، حال سے اس نے اپنے آپ کو سوالی بنایا ہوا تھا. یہ سوالی ہے اور مانگتا کسی سے نہیں تھا، اور جو اس کو دیتا تھا چوپ کر کے وہ جیب میں ڈال دیتا تھا اور صرف ایک بات کہتا تھا، جزاک اللہ، مثلا رسید کاٹ کے دے دیتا تھا، جزاک اللہ. اس کی چال ایسی تھی. وہ کراچی کے ایک شاہراہ پہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا مانگے، انہوں نے کہا تو مانگ لے. اس نے آستین میں سے بازو نکالا، بازو کو ٹیڑھا کیا، منہ ایک دم ٹیڑھا کر دیا اور واقعی ہو گیا ایسے جیسے کوئی. اس نے کپڑے جو ہے ایسے باندھ لیے، پاؤں ٹیڑھا کر لیا اور ٹانگ ٹیڑھی کر کے جوتی اتار کے یوں چلنا شروع کر دیا. چلنے میں ایسے کر کے یوں کرنے لگا، ایسے کوئی پتہ نہیں کیا انداز تھا اس کا، میں تو انداز بنا کے آپ سوچ نہیں سکتا. اور تھوڑی ہی دیر میں اتنے سارے نوٹ کہنے لگا کہ آؤ کھائے پیو. لگا تو کھا اکیلا مر. ماننا سیکھنا ہے. یہ ٹریننگ سینٹر ہے بھکاری بنانے کا، اللہ کے سامنے بھکاری بنانے کا، اللہ کا فقیر بنانے کا. جب اللہ کا بھکاری بنے گا نا پھر حکمرانوں کو گالیاں نہیں دیں گے، پھر یہ نہیں کہیں گے فلاں حکمران آیا اور مہنگائی آ گئی، پھر کہیں گے نہیں میرے مانگنے کی کمی ہے، میرے عمل کی وجہ سے عرشوں پہ فیصلے ہوتے ہیں. اعمالکم اموالکم، اعمالکم احوالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے.
جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے عرش سے فیصلے ہوں گے. حکمرانوں کو گالیاں نہیں دے گا، پھر سڑکیں بلاک نہیں کرے گا، پھر مخلوق خدا کی راحت کا ذریعہ بنے گا، تکلیف کا ذریعہ نہیں بنے گا، اسٹرائک کے نام پہ اور ٹائر جلانے کے نام پہ اور سڑکیں بلاک کرنے کے نام پہ اور راستے بند کرنے کے نام پہ. اب اللہ کی مخلوق کے لیے راحت کا ذریعہ، تکلیف کا ذریعہ نہیں بنے گا. اس کو مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھے گا، دوسروں کو الزام نہیں دے گا. میری کس گناہ کی وجہ سے، میری کس خطا کی وجہ سے، میری کون سے لمحے کی وجہ سے یہ مجھ پہ عذاب آیا، عتاب آیا، کہاں مجھ سے غفلت ہوئی، یہ سارا کچھ اپنے اوپر ڈالے گا. قہر درویش بر جان درویش. یہ اللہ کو پہچانے گا، اس کے اندر اللہ کا تعارف پیدا ہوگا، مانگتے 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 مانگتے. پھر کوئی بھی عمل آئے گا اور عمل کے آتے ہی اس کے اندر پہچان، خوشبو آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے تھوڑی دیر ذرا دیر میں ملتا ہے، یہ عمل ایسا ہے اس سے ذرا منت میں ملتا ہے، یہ عمل ایسا ہے اس سے ذرا پاؤں دبانے میں ملتا ہے، یہ عمل ایسا ہے اس سے تھوڑی سی ایسی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایسا ہے کہ 1 منٹ میں کیش ہو جاتا ہے. اللہ